آج جلا بھی دو، اللہ فرما رہے تمہاری راکھ راکھ میرے قبضے میں ہے۔ اللہ کے معلوم ہے کہ کون سے انسان کے کان کا ناک کا حصہ مٹی بن کر کہاں پڑا ہوگا۔ قیامت کے دن جمع کرنا میرا کام، یہ کام انسانوں کا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو وہ گنہگار کے گناہ ابھی چالو ہے، وہ جو سینما تھیٹر کھول کر گیا تھا ابھی بھی چالو، ان کے گناہ بھی قیامت تک چالو رہے، لہذا آج زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قیامت کے دن زندہ کرے گا وہ۔ قیامت بہت قریب آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم اور زنا کاری جب عام ہو جائے، عام، وبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ اور دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے۔ آج جمعہ میں وہاں میٹھے کے تلا میں ٹاور کھلا نہیں، بعد میں کھلا تو 84 دھرتی کم تھے دوپہر کو 3 بجے کے بعد۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی میں 1 منٹ میں جو یہاں ٹاور ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب تو موبائل سب بتلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسا علم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زنا کاری، سودی کاروبار عام ہو جائیں گے۔ وبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے۔ ٹاور مل نہیں رہا ہے، کھلتا ہے مگر ٹوٹل نہیں بتلا رہا۔ ابھی 4 بجے میں نے دیکھا تھا 84 زلزلے تھے پوری کائنات میں۔ آگے بس 120 زلزلے کائنات میں، پوری دھرتی ایسے ہل رہی۔ ارے مسلمانوں، آپ کے راجستھان میں کتنے زلزلے آ رہے، ادھر پاکستان سے آ رہے، کہاں سے آ رہے، عراق ایران سے آ رہے، ادھر سب جگہ۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے سورت شہر میں ہوا، سورت کے دیہاتوں میں ہوا، اور 2-3 دن کے بعد آپ کے یہ احمد آباد سے لے کر جودھپور تک، پالنپور، پوچھو آپ 10:15 بجے رات کو خطرناک زلزلہ ہوا، اور اخبار میں لکھا تھا کہ جودھپور کے علاقوں تک اس کے جھٹکے آئے۔ بھئی صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح۔ آپ کے دیسا میں بھی ہوا، دیکھو دیسا میں بھی ہوا، یہ وہ سب پالنپور کے خطرناک جھٹکا تھا جو 10 سیکنڈ سے زیادہ رہا، اور لوگ بھاگم بھاگ کر ویڈیو آتے، لوگ بھاگم بھاگ کر۔ تو سوچو ذرا قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا۔ یہ دیکھو 120 بتلا رہے، روزانہ 200 زلزلے کائنات میں ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کائنات میں گناہ بڑھ جائیں گے تو اللہ زلزلوں کی لائن شروع کر۔ میں پچھلے سال ترکی میں تھا، اسلامی کنٹری ہے، 1.25 لاکھ آدمی مر گئے زلزلے میں، 1.25 لاکھ آدمی۔ اللہ تعالیٰ آمین کہو بھائی، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دیسا وغیرہ میں ہوا، پالنپور، جودھپور کے علاقوں میں، اس کے بعد فوراً ولساڑ میں بھی ہوا 2.3 کا، جو ہمارے سورت شہر سے آگے۔ پوری دھرتی ایسے کانپ رہی، پوری دھرتی کانپ رہی۔ اللہ کے بندو سمجھو، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں، انہوں نے نشانیاں بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ سب نشانیاں کھل رہی ہے۔ چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے، اور قیامت بہت قریب آ گئی۔ سائنس والے اعلان کر رہے ہیں کہ سورج پشچم کی دشا میں چل رہا ہے، پشچم کی دشا میں، اور 2037 تک ان کا اندازہ ہے کہ 2037 تک سورج پچھم سے نکل جائے۔ اور قرآن پاک میں ہے سورج جب پچھم سے نکل جائے گا، ارے راجستھانی مسلمانوں ذرا زور سے بولو تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ زور سے بولو، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر کوئی معافی مانگے گا اللہ سے، معاف نہیں کرے۔ یہ لوگ اندازہ بتلا رہے ہیں قیامت کے بارے میں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں 2050 تک میں دنیا صاف ہو جائے گی، مگر سب مل کر زور سے بولو، ہمارا سائنس والوں پر ایمان نہیں، مگر اتنی بات تو ہے نا انہوں نے قبول کر لیا، مگر بے شک بولو ہمارا ایمان کس پر ہے، زور سے بولو کس پر؟ اللہ۔ قیامت کی تاریخ اللہ نے کسی کو نہیں بتلائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتلائی، یہ لوگ اندازہ بتلا رہے۔ جیسے بارش آنے والی ہے تو سائنس والے 1 ہفتہ پہلے بتلا رہے کہ ان علاقوں میں فلاں تاریخوں میں بارش ہونے کا چانس ہے۔ یقین سے نہیں کہیں گے، کیوں؟ کالے بادل دیکھے انہوں نے مشین پر، کالے بادل بنائے اللہ نے، دریا میں ہوا کا دباؤ دیا، زور سے بولو کس نے دیا؟ اللہ۔ وہ تو بتلا رہے کالے بادل دیکھے تو کہا بارش ہونے کا چانس ہے، مگر پھر برسانا نہیں برسانا، زور سے بولو یہ بھی کس کا کام ہے؟ اللہ۔ کبھی کبھی ان کے یہ لوگ جو گواہیاں دیتے کبھی جھوٹی پڑتی، کیونکہ اللہ کو برسانا نہیں۔
ایسے ہی یہ لوگ کہہ رہے ہیں 2037 میں جس رفتار سے سورج پچھم میں چل رہا ہے، اگر یہی رفتار سے چلا 2037 میں چاند ہے کہ سورج پورا پچھم سے نکل۔ اس کے بعد بخاری کی حدیث میں اگر ارے بھائی 4-5 برس 10 برس اور مان لو اس کے بعد آئے گا، مگر قبول تو کر لیا نا، پچھم میں چل رہا ہے، اس لیے تو دیکھو ٹائم میں سے برکت اٹھا لی اللہ نے، سورج نے دشا بدل دی، اس لیے ٹائم میں۔ مشکات شریف کتاب الفتن میں ہے، جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا، حدیث میں 1 برس مہینے کے برابر ہو جائے گی۔ دیکھ لو آپ، ابھی رمضان گیا، ابھی رمضان آ گیا، 90 دن باقی تقریباً دھڑا دھڑ دھڑ، یوں صبح ہوئی شام ہوئی، یوں عمر تمام۔ 15 سال پیچھے جاؤ، ٹائم میں کتنی برکت تھی، رمضان آتے آتے ماشاءاللہ برکت معلوم ہوتی، ابھی تو یوں رمضان گیا یوں رمضان آیا، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی۔ مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، اور حدیث بخاری میں منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح، ادھر دیکھو بس 1 منٹ، حالانکہ منٹ گھومتے دیر لگتی تھی پہلے۔ ابھی میں بھوپال گیا تھا تو دور سے ایک گاؤں سے سرپنچ صاحب آئے، سرپنچ صاحب وہ کہنے لگے مولانا آپ تو 10 سال سے محسوس کر رہے ہیں، میں تو 15 سال سے اوپر سے محسوس کر رہا ہوں۔ گاؤں کے سرپنچ اور دیندار آدمی، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی اللہ۔ مکہ مدینہ اور بستان میں ہریالی ہریالی ہو گئی قیامت کی نشانیوں میں۔ میں ہر سورت شہر سے ہر پیر کے دن سوموار کو عشاء کے بعد آپ کے گھر بیٹھے آپ مجھے ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ مجھے دیکھتے ہیں، کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث آئی تھی، درس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلڈ پریشر کی بیماری عام ہو جائے گی، خون بھڑکے گا، اور حدیث میں ہے یہ بیماری انسان کو قبر میں پہنچا دے۔ یہ بیماری کا مکمل علاج کرو، پہلا کام علاج پرہیز کرو۔ آپ یہ بیماری جب ہو بلڈ پریشر تو آپ گوشت، انڈا، گھی، بٹر، بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم آپ کبھی نہیں کھا سکتے، تو 50% تو آپ کو جو ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گا، اور 50% سبزی اور دال کھاؤ، 1-1.5 مہینہ کیا مر جاؤ گے؟ بولو نا بھائی، مر جاؤ گے؟ نہیں مرو گے۔ پہلے زمانے میں بیچارے ہفتے میں کیا مہینے میں 1 بار گوشت کھاتے، اب تو روز کھانے کو لوگ چاہیے۔ لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ گوار کی پھلی ہمارے گلے میں ہی نہیں اترتی، دال اترتی نہیں، پھر مرو، بیماریاں بڑھے گی۔ 50% علاج مکمل کرو، اس کو بالکل کرنا چاہیے۔ ابھی میرے اتنے پروگرام ہوئے، دھیان سے سنو، میرا کام خود کا بھی علاج کا ہے، میرے پاس لگ بھگ 100 پیشنٹ ہر پیر کے دن آتے، تقریباً 100 پیشنٹ بیمار لوگ آتے، بتا دیں گے اب۔ تو مجھے ایسا لگا کہ پڑھانا اور پھر بیانات میں جانا تو دماغ، نیند کم ملتی تھی۔ یہ سنیچر کو مجھے 28 دن ہو جائیں گے، سفر میں بھی ساتھ لے کر آئے وہ علاج، ہری پتی چائے اور الائچی، اس کو ابال کر پیتا ہوں، اور اتنا سکون ہو گیا کہ دماغ کی تھکان ہی ختم ہو گئی۔ یہ شنبے کو 4 ہفتے ہو جائیں گے، اب بالکل 2-4 گھنٹے بھی مل گئی تو ایسا دوڑتا ہوں جیسے کوئی جوان دوڑتا ہے۔ بلڈ پریشر کی بیماری حدیث قیامت کی نشانیوں میں ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ آپ اس دن حدیث آئی تھی کہ یہ بیماری انسان کو قبر میں پہنچا۔ عقل کیوں دی ہے؟ سمجھنے کے لیے کہ بھائی وزن بڑھ رہا ہے تو وزن کو گھٹاؤ، فلاں چیز مجھے نقصان دیتی وہ چیز نہیں کھانا ہے، جو نہیں دیتی وہ ضرور کھاؤ، اللہ نے بہت نعمتیں بنائی۔ تو قیامت کی نشانیاں چھوٹی سب پوری ہو گئی۔ 200 کتابیں علماء کی پچھلے 11 برس میں قیامت کی نشانیوں پر چھپ کر آئی، قیامت کی نشانیوں پر۔ ابھی مکہ مکرمہ سے اتنی موٹی کتاب آئی شیخ یوسف الوابل کی، 600 صفحات پر تازہ کتاب آئی، اشراط الساعہ، قیامت کی نشانی۔ وہ لکھ رہے مقدمے میں کہ علامات کبریٰ شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی۔ ریاض کے بہت بڑے عالم، مکہ مکرمہ میں جامعہ ام القریٰ کے استاد،
حرم کے امام ہیں، کورونا کے زمانے میں جو آخری حج ہوا نا، لاکھوں میں انہوں نے بیان دیا الساعة قریب قریب جدا جدا والامہ غافلۃ ونائمۃ حتی العلماء، خطبے میں دیا عرفات کے میدان میں کہ امت قیامت بہت قریب آ گئی، علامات کبریٰ ادھر لکھا ہے کہ علامات کبریٰ شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی، حتیٰ کہ علماء غفلت میں سو رہے، قیامت بہت قریب آ گئی، اور قیامت قریب آ گئی۔ اب آخری بات 2 منٹ میں ختم کر دوں گا، ذرا زور سے بے شک بول دو، جنت بھی انشاءاللہ، زور سے بولو، قیامت جنت بھی قریب آ گئی، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ کا راجستھان، برسات کے موسم میں تو اور خوبصورت، آپ کے یہاں پولوشن بہت کم ہے، گاڑیاں کم، خوبصورت ہوا ہے۔ ہمارے گجرات میں تو بہت پولوشن ہے، فیکٹریاں، اس میں احمد آباد میں تو اللہ کی پناہ، سورت اللہ کی پناہ، انکلیشور اللہ کی پناہ۔ یہ تو سیمپل نمونہ، آج میں نے میٹھے کے تلے میں بتایا کہ دیکھو مسجد کے باہر مسجد کا انجینئر نے نقشہ دیا ہے، سیمپل نمونہ، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، میں نے بتایا کہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ابھی مسجد مکمل نہیں ہوئی، یہ نمونہ اتنا خوبصورت ہے تو اصلی مسجد کتنی خوبصورت ہوگی، یہ پوری دنیا جنت کا ایک نمونہ ہے۔ ذرا زور سے بے شک بولو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فیصلہ کرے گا کہ میرے بندے جنت کی چاہت رکھتے ہیں، میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ بے شک بولو، جب دنیا اتنی خوبصورت ہے جو سیمپل اور نمونہ ہے، بے شک بولو تو اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز ہے، آپ کشمیر جاؤ، قدرتی آپ کے دل میں سے نکلے گا، اللہ کتنے خوبصورت باغات بنایا، قدرتی چشمے پانی کے نکل رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، وقت لے کر جاؤ، کبھی اللہ کے راستے میں جماعتیں لے کر جاؤ، دیکھو کشمیر کو، آپ کو جنت یاد آئے گی۔ میں تو اللہ سے کہتا ہوں، اندر سے آواز نکلتی، اللہ کشمیر کو آپ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ یہاں سے جینے کو، یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا، تو آپ کی جنت کتنی خوبصورت۔ بات ختم ہو گئی، میں نے آپ کو دین اور دنیا کا فرق سمجھایا، اپنی اولادوں کو دنیا کے ساتھ دین پڑھاؤ، ورنہ روگے، قیامت بہت قریب آ گئی، زندگی کے حساب کا وقت آ گیا۔ آپ کی گرام پنچایت، جان پالیا کی گرام پنچایت آپ سے حساب مانگتی کہ کھیتی کا ٹیکس لاؤ، مکان کا ٹیکس لاؤ، پانی کا ٹیکس لاؤ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔